اس کفل کو توڑ دیتا ہے یہ عمل، یعنی کہ ان پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، ہر چیز کو مٹا دیتا ہے۔ آپ دیکھو گے اگر آپ چھوٹا سا کاروبار کر رہے ہو تو وہ چھوٹے سے آپ بڑے کاروبار پہ آ جاؤ گے۔ آپ نوکری کر رہے ہو تو اس نوکری کے بعد آپ کو اتنے وسائل ملیں گے، اتنے اسباب ملیں گے کہ آپ نوکری بھی کرو گے اور اپنا پیسہ کسی ایسی جگہ انویسٹ کرو گے کہ جہاں سے آپ کو پروفٹ آنے شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ پیسہ اپنا انویسٹ کہیں کرو گے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے کرو گے، وہ کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھنا کہ جو شخص اپنی رقم، اپنی دولت، اپنا دینار، اپنا سکہ جب کسی کو دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے، وہ کبھی خسارے میں نہیں جائے گا، وہ کبھی خسارے میں نہیں جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے بزرگ فرماتے ہیں۔ اور جو خسارے میں جانے والا ہوگا تم بھول جاؤ گے پڑھنا، جو تمہارے حصے کا نہیں ہوگا وہ تم بھول جاؤ گے پڑھنا۔ اور اس میں بزرگان یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تم بھول بھی جاؤ کہ جب تمہیں یاد آئے تم اس وقت پڑھ لو، تو بھی اس نقصان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب 3 دن یہ عمل کرنا ہے، آپ نے یہ عمل سنیں، یہ عمل پڑھیں، یہ عمل نوٹ کریں، اور اس کی تعداد کتنی ہے، اس کے عدد کتنے ہیں اور کتنی دفعہ پڑھا جائے گا، 3 دن میں کیا کیا تعداد ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے اس کی تعداد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو تعداد آپ کو بتائی جائے ایک عدد بھی آگے نہ ہو اور ایک عدد بھی کم نہ ہو، جتنے عدد ہوں اتنے ہی عدد سے اگر پڑھیں گے تو یہ عمل مکمل ہوگا، ورنہ مکمل نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہر چیز کی ترتیب، ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، عمل کیا ہے۔ عمل دیکھیں آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمل شو کر دیا تم نے، ٹھیک ہے۔ یا اللہ یا باسی تو کشادہ کر۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے لفظ باسط، کہ جس کے معنی ہوتا ہے کشادگی کے۔ اب وہ آپ کشادگی کی دعا کر رہے ہو کہ یا باسی تو کشادہ کر، یا اللہ یا رافع و بلند کر، یعنی کہ اس میں رب تمہیں بلندی بھی عطا کر رہا ہے۔ یا اللہ یا معز و عزیز کر، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ 2 پیج کا 3 پیج کا عمل ہو اور آپ نے 40 دن پڑھنا ہے، 70 دن پڑھنا ہے، 200 دن پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا عمل۔ اب اس کی تعداد کوئی تعداد بھی کثیر نہیں ہے، اس کے جو عدد بنتے ہیں اس عمل کے، وہ اس کی کل تعداد جو ہے وہ ہے 2576، یعنی کہ 2576 اس کے تعداد، یعنی کہ اس کے عدد بن رہے ہیں اس کے جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو 3 دن میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اچھا 2 دن ہم اس کو ایسے پڑھیں گے کہ 2 دن میں ہم نے 858 مرتبہ پڑھنا ہے، 858 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 858۔ 2 دن ہم نے یہ عمل پڑھنا ہے 858 مرتبہ، اور تیسرے دن ہم نے یہ عمل پڑھنا ہے 860 مرتبہ۔ جب یہ تینوں دن کی تعداد جو یہ مکمل ہوگی 2576 کی، آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ اب عمل تو میں نے بتا دیا، تعداد بھی بتا دی، عدد بھی بتا دی۔ اب پڑھنا کب ہے، کیسے ہے اور کس طرح ہے، یہ چیز سمجھ لیں۔ اب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے مغرب کے فوراً بعد، مغرب کی فرض ادا کریں گے، سنت نہیں پڑھیں گے۔ فرض کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، اور جب عمل پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے سنت پڑھ لینا ہے مغرب کے بعد۔ اچھا مغرب کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص کو آسانی سے میسر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو عمل کو ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ نے 3 فرض مکمل کر لی۔ 3 فرض مکمل کر لینے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے 858 مرتبہ، اور جب عمل پورا ہو جائے 858 کی تعداد،
آپ پھر 7 مرتبہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں گے. جب 7 بار دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں گے آپ کا یہ 1 دن کا سٹیپ پورا کمپلیٹ ہو گیا. اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے, اس میں کوئی ترک جلالی جمالی نہیں ہے, اس میں کوئی ترک باللذات نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جب 3 دن پورے ہو جائیں آپ کے, 3 دن جب پورے ہو جائیں آپ کے, آپ نے کرنا یہ ہے, تیسرے دن آپ نے 1.25 کلو باجرہ لینا ہے, 1.25 کلو باجرہ لینا ہے. اور باجرہ رکھنے کے بعد آپ نے یہ عمل جب آپ کا مکمل ہوگا, آپ نے 1.25 کلو باجرے پہ دم کر دینا اور 1 گلاس پانی رکھنا, 1 گلاس پانی رکھنا, اور پھر آپ اس کو فاتحہ دینا. تمام ترتیب جو ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے, اور اس عمل کے جو ماتحت موکلان ہیں ان کا نام لینا. عمل مفتاح الرزق. اس کے بعد آپ نے اس باجرے کے 4 حصے کر دینا. 1 حصہ آپ نے شمال میں ڈال دینا جا کے, 1 حصہ مشرق میں ڈال دینا, 1 مغرب میں اور 1 جنوب میں. یعنی کہ چاروں سمتوں میں آپ نے یہ 4 حصے کر کے ایک ہی دن میں ڈال دینا. چاروں سمتوں میں رزق آپ کا جہاں بھی ہوگا وہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا, آپ کے پاس ایسے پہنچے گا جیسے کوئی برق کی لہر آپ تک پہنچتی ہے. جیسے روشنی کی رفتار ہے اس رفتار سے کئی گنا زیادہ وہ رزق آپ تک پہنچے گا. اور جو رزق کی لوگ بندش لگا دیتے ہیں, یہ چاروں سمتوں کی بندش کو بھی رزق ختم کر دیتا ہے. یہ عمل اس کی بندش کو توڑ دیتا ہے رزق کی. اور جس کو نقصان انہی چاروں سمتوں میں کہیں پر بھی ہو, اس کے نقصان کا ازالہ ہو جاتا ہے اس سے. عمل مفتاح الرزق, میرے کچھ مریدین ہیں جو بہت پریشان تھے, انہوں نے کہا تھا لیکن ایسا عمل دینا جو آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے سینوں کے راز ہوں. باقی تو بہت سارے عمل پڑھے ہوئے, اللہ الصمد پڑھ لو, اللہ الرزاق کو پڑھ لو, یا باسطو پڑھ لو, یہ پڑھ لو, سورہ اخلاص پڑھ لو, سورہ کوثر پڑھ لو, بہت عمل ملیں گے آپ کو. لیکن اس شخص نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ وہ عمل مجھے بتانا جو آپ کے بزرگوں کے سینوں کے راز ہوں. جس طرح آپ نے پورے رمضان میں جو عمل آپ کو ہمیں تعلیم کرے, اسی ترتیب سے آپ ہمیں یہ بھی عمل بتانا. یعنی کہ چاروں سمت سے جو رزق تم کو ڈھونڈ کر تم تک پہنچے گا نا, پھر تم کسی کے محتاج نہیں ہوگے سوا رب کے. پھر باجرے کے 4 حصے کر کے چاروں سمتوں میں آپ نے اس کو تقسیم کر دینا ہے. مشرق میں ڈال دینا 1 حصہ, مغرب میں ڈال دینا, شمال میں ڈال دینا, جنوب میں ڈال دینا. جب یہ 3 دن عمل آپ کا پورا ہو جائے, اس کے بعد آپ اپنی مغرب کی نماز پوری کر لیں. یعنی کہ ہر دن آپ نے مغرب کے بعد, اچھا ایک ترتیب اس کی مغرب کی نماز کی ہے اور ایک ترتیب فجر کی بھی ہے. مغرب میں لوگوں کی آسانی کے لیے ہے, کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, بعض لوگ ایسے جن کی فجر قضا ہو جاتی ہے, اور فجر میں ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے, مختصر ہوتا ہے. اگر آپ کی پڑھنے کی سپیڈ زیادہ ہو, آپ کو یہ عمل حفظ ہو جائے, آپ اس عمل کی تکرار کر لیں, تو پھر فجر کی سنت و فرض کے درمیان کر لیں. یہ عمل, اس عمل کو یاد کرنے کے لیے آپ جتنا پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب یہ عمل کرنے بیٹھو گے, جب نیت کر کے بیٹھو گے, تو 3 دن کے بعد جب یہ عمل پورا ہوگا نا, چوتھے دن آپ مجھے اس عمل کے فضائل خود گا کر لوگوں کو بتا رہے ہوں گے. یعنی کہ رزق میں برکت کے لیے آپ کو کبھی پھر دوبارہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر آپ رب کا شکر ادا کرو گے, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تجھے اور دوں گا, تو میرا شکر ادا کر میں تجھے اور دوں گا. لیکن جو طرز زندگی میں نے بتائی ہے آپ کا, آپ نے صرف اور صرف اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے. یاد رکھو, آپ کا اخلاق اچھا ہوگا نا,
مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں گے. آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا, رویہ اچھا نہیں ہوگا, لوگ بولیں گے یار تو پتہ نہیں کیا شخص تھا.